السلام علیکم یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بابا جی بلند صلوات. صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، گزشتہ تقریر میں جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے اس میں چند ایک نوجوانوں کی طرف سے یا احباب کی طرف سے یا باقی صاحبان اسلام کی طرف سے ایک سوال برابر چلا آ رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد علیہ السلام کے انوار کے موجود ہونے کا سر عرش جو تذکرہ کرتے ہیں
جو ذکر کرتے ہیں جبکہ اس عالم مادیت میں، اس عالم ظاہر میں ان کا ورود مسعود یعنی ان کا ظہور، ان کی آمد صدیوں بعد ہے۔ تو جب ان کی آمد، ان کا ظہور، ان کا اس عالم میں ظہور پذیر ہونا صدیوں بعد ثابت ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہ عالم انوار میں موجود تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو خاص طور پر مغرب زدہ جو اذہان ہیں ان کی زبانوں سے یہ اعتراض برابر چلا آ رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس کے جواب کا، تو ہم نے رجوع کرنا ہے صرف اور صرف قرآن کی طرف۔ قرآن کی آیات کی تفسیر جو ہمیں محمد و آل محمد سے ملی ہے، تو ہم نے قرآن اور تفاسیر محمد و آل محمد کے سائے میں اس مسئلے کو نوجوانان ملت اسلامیہ کے صفحات ذہن پر نقش کرنا ہے۔ تو جن احباب کا یہ سوال ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے وہ حضرت آدم اور ابلیس کے واقعہ پر قرآن میں نظر رکھیں۔ جس قدر ممکن ہو سکتا ہے وہ اس واقعہ کو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے مقام پر جو جو ترجمہ ان کے ہاں موجود ہے، ان آیات کو اس ترجمے کے سائے میں وہ خود پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہو سکے کہ آپ جہاں بیٹھے خود اس کا جواب دے سکیں۔ اب میں اس وقت اس کے جواب میں سورہ سعاد کی چند آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ سعاد ہے اور یہ نمبر ہے سورہ کا 38 آیت نمبر 71 سے لے کر 71 سے لے کر آخر تک یہ آیات کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے ملائکہ اور آدم کے درمیان جو واقعہ واقع ہوا اس کو بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ صلوات۔ ایک ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ لیں صلوات۔ اب اللہ ہمارے رسول سے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک خشک
کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو خلق کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کی صورت بنا دوں، مجسمہ بنا دوں، 9 پلک اس کی میں سنوار کر اسے صحیح درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو اس میں اپنی روح پھونکوں گا. اب میں پہلے یہاں رکوں گا 1 سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے، پھر میں آگے بڑھوں گا. اللہ کا یہ فرمانا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ خود ایک روح کا منبع ہے یا ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، جیسے یہ گلاس ہے، اب اس گلاس میں پانی ہے، اب میں نے ایک اور گلاس لیا اور اس گلاس میں میں نے اس گلاس میں سے پانی اڑیل دیا، پانی ڈال دیا. اب جتنا پانی اس گلاس سے اس گلاس میں گیا، اتنا پانی اس ظرف میں، اس برتن میں، اس گلاس میں کم ہو گیا، اور اس کمی کو کہا جاتا ہے نقص. دیکھیے کچھ احباب نہیں سمجھ سکیں گے میری بات کو، لیکن میں بڑے آرام سے عرض کروں گا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اپنا کمر میں کوئی ایسی چیز دو جو میں اس پہ رکھ سکوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ، کوئی شے نہیں. ہاں یہ پھر آپ کو ضرور نہیں پڑے گا. اچھا بجا تو میں اٹھا دوں گا، ضرور پڑے گا. سلام. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا. یعنی اپنے انداز خطابت سے ہٹ کر میں کوشش کر رہا ہوں ان دنوں میں کہ میں بات نوجوانوں تک پہنچا سکوں. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ اسی طرح روح کا ایک چشمہ ہے، یا روح کا ایک قلزم ہے، یا روح کا ایک ظرف ہے، جو بھی اگر تصور کر لیا گیا کہ اللہ روح کا ایک خزانہ ہے، تو اب جتنی روح اس خزانے سے نکل کر، اس ظرف سے، برتن سے نکل کر جناب آدم میں ڈالی گئی، اتنا اس ظرف میں، اس برتن میں، اس چشمے میں کمی ہو گئی. جب کمی ہو گئی تو اس کمی کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں نقص. جہاں نقص آ گیا وہاں کمال نہ رہا. چونکہ نقص کمال کی ضد ہے، تو جب نقص آ گیا تو کمال نہ رہا. تو جب کمال نہ رہا تو اللہ تو عین کمال ہے. اس کے لیے ذرا درود پڑھیے گا جو سمجھ رہے ہیں، باقی انشاءاللہ سمجھ لیں. واہ واہ جی واہ، ایسے خوش موضوع پہ نعرہ لگا دیا یا رسول اللہ. یا اسی طرح ہماری زبان میں اس نقص کو کہا جاتا ہے عیب، اور اللہ کی ذات ہے بے عیب. تو پھر اللہ نے کیوں کہا؟ جبکہ اللہ خالق الارواح ہے، خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے. اللہ خالق الارواح ہے. اللہ خود روح نہیں، روح کا منبع نہیں، روح کا سرچشمہ نہیں. اللہ خالق الارواح ہے، روح کا خالق ہے. تو پھر اللہ نے آدم میں پھونکی جانے والی روح کو روح ہی کیوں کہا؟ صرف اور صرف اللہ تعظیم خلیفۃ اللہ منوانے کے لیے اس میں پھونکی جانے والی روح کو اپنی ذات سے نسبت دے رہا ہے. جیسے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے، مکان و مکانیت سے پاک و پاکیزہ ہے. اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے گھر ہے. اسے مکان کی احتیاج نہیں ہے، وہ لامکان ہے. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے جناب ابراہیم و اسماعیل سے، ان طاہرا
بیعت یا کہ تم دونوں نبی مل کر میرے گھر کو پاک رکھو. تو جب اللہ کو بیعت کی احتیاج ہی نہیں ہے، اس گھر کو گھر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ اس گھر کو بیعت یا کیوں کہہ رہا ہے، اپنا گھر کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں اس لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس گھر کی اپنی نسبت کے ساتھ تعظیم بنوا رہا ہے. اب جو بھی اس گھر کی تعظیم کا منکر ہے وہ تعظیم کا منکر نہیں، گھر کا منکر نہیں، بلکہ وہ نسبت کا منکر ہے. تو اسی طرح اللہ نے جناب آدم میں پھونکی جانے والی روح وہ روحی کہہ کر یہ بنوا دیا کہ جو بھی آدم کا تعظیم کا منکر بنے گا وہ تعظیم آدم کا منکر نہیں بلکہ وہ میری نسبت کا منکر ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کپڑے کی تعظیم نہیں کرتے، ہم لکڑی کی تعظیم نہیں کرتے، ہم کسی دھات کی تعظیم نہیں کرتے. اگر ہم علم کی تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم پرچم کی تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم تازیہ اور سلطنہ کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ظاہر کپڑے کی تعظیم نہیں ہے بلکہ یہ اس نسبت کی تعظیم ہے. تو جس طرح تعظیم خداوندی کا منکر بن کر قابل تعظیم نہیں رہتا، اسی طرح ان کی نسبت کا منکر بن کر صاحب تعظیم نہیں رہتا. جب میں اس میں اپنے روح پھونک لوں بس اسی وقت قوم لہو ساجدین، اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک. اب پھر یہاں قابل توجہ بات ہے، جیسے اس ڈھانچے میں روح آئے، اے معصوم ملائکہ تم سب کے سب اس کے سامنے جھک جاؤ. اب اہلیان پنڈی پھٹیاں بہت بڑا سوال ہے اور بڑا توجہ طلب ہے. اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں دینے کی. جب ملائکہ نے جناب آدم کو تعظیمی سجدہ کیا، پہلے تو ذہنوں میں یہ رہے کہ یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، یعنی حضرت آدم کو معبود مان کر یہ سجدہ نہیں کرایا جا رہا تھا بلکہ یہ سجدہ کیا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا، تاکہ قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے کہ جو خلیفۃ اللہ کی تعظیم کا منکر بنتا ہے وہ اپنے وقت کا شیطان ہوتا ہے. تو یہ سجدہ تعبدی نہیں تھا، معبود مانتے ہوئے نہیں تھا، بلکہ سجدہ تعظیمی تھا. تو اب یہاں پر گزارش یہ ہے، جب ملائکہ نے جناب آدم کو تعظیمی سجدہ کیا، آیا آدم صاحب علم تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے گا میں بڑے سکون سے بات دے رہا ہوں، ذرا اسے لینے کی کوشش کی. یہ مجسمہ ہے بلا تشبیہ، جناب آدم کا بلا تشبیہ. اب ادھر اللہ نے روح پھونکی، ادھر دیر نہیں کر رہی، یعنی چشم پلک کی جھپک سے پہلے جیسے اس میں روح آئے بس اسی وقت تم سجدہ کرنے کے لیے جھک جاؤ. کیونکہ عربی زبان کا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ قاعدہ ہے علم اللہ کہ عربی زبان کے درمیان کلام میں اگر فا آ جائے تو فا کا کام ہے فاصلہ ہٹانا، بلا فصل منوانا. یعنی یہ ایک قاعدہ ہے، یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. تو یہاں آیت میں کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں بس بلا فصل، بغیر تاخیر، بغیر دیر تم جھک جاؤ لہو ساجدین، اس کو سجدہ کرنے کے لیے. تو ملائکہ تو دیر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ فا کا کام ہے فاصلہ
فاصلہ ہٹانا، بلا فصل منوانا. اور یہیں سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بے شک علی ولی اللہ وصی رسول اللہ پڑھیں، وخلیفتہ پڑھیں، لیکن بلا فصل کیوں پڑھتے ہیں؟ بھئی ہم نہیں پڑھتے. رسول میدان غدیر میں جو اعلان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ من کنت مولا ہو واہ صاحب کمال ہے. تھوڑے چپ رہے گا. رسول کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ جی میں دوہرا رہا ہوں، پھر دوہرا. دیکھیں نا، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ عربی عبارت کے درمیان جہاں فا آ جائے، انضرب بے عصاک الحجر فانفجرت من حسنک عشرۃ عینا. ادھر جناب موسیٰ نے پتھر پر اپنا عصا مارا، ابھی مار کر اٹھایا ہی تھا، فجرت، بس اسی وقت بلا تاخیر بغیر فاصلے کی اس سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. تو یہ فا منوا رہا ہے کہ فاصلہ نہیں پڑا، ادھر عصا اٹھا اور ادھر چشمے جاری ہو گئے. تو ادھر جناب آدم میں روح آئی، ادھر ملائکہ جھک گئے. تو میدان غدیر میں رسول نے کیا اعلان کیا ہے؟ تفسیر طبری جلد نمبر 12 اور تفسیر در منصور، اور پھر انشاءاللہ کل پرسوں میں حوالے دوں گا کہ من کنت مولا ہو ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس بلا تاخیر بلا فصل یہ علی اس کا مولا ہے. تو بابا ہم بلا فصل نہیں پڑھتے، رسول بلا فصل پڑھوا رہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. یہاں مجھے یاد پڑتا ہے اسی خمسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ ملک کا معنی صرف فرشتہ نہیں. اگر نہیں کیا تھا تو آج عرض کر رہا ہوں، ملک کا معنی صرف فرشتہ نہیں ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر کوئی ملک کا معنی صرف فرشتہ کرے گا تو پھر شیطان تو من الجن، وہ تو قوم جنات میں سے تھا، وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں. اگر ملک کا معنی میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں جیسے علماء کرتے ہیں فرشتہ، تو پھر شیطان کا قصور کیا ہے؟ اسے تو سجدے کا حکم ملا ہی نہیں تھا اگر فرشتہ کرو گے. لیکن یہاں فرشتہ معنی نہیں ہے، بلکہ ملک کا معنی ہے قوت، قدرت، طاقت. یعنی جتنی اس وقت قدرتیں تھیں، قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، ان سب کو حکم ملا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ کسی قوت کے ہاتھ پہ جھکتا نہیں. دیکھا نا، میں پڑھ گیا، آپ ساری خاموش ہیں. اللہ کا معنی ہے قوت، طاقت، قدرت. تو جتنی اس وقت قوتیں تھیں ان سب کو حکم ملا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے جھک جاؤ. یعنی خلیفہ کسی قوت کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ ہر قوت کو خلیفے کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. تو حسین علی کے بعد، حسن کے بعد اللہ کی طرف سے حجت اللہ تھا، خلیفۃ اللہ تھا. حسین نے نہیں جھکنا تھا، بلکہ حسین کے ہاتھوں پہ جھکنا تھا. نہیں صاحب نہیں، اس طرح نہیں. یہ کہنا کہ امام حسین کو چاہیے تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے. بھئی یزید امام حسین سے بیعت مانگ کر اسی طرح مسلمان
نکل گیا جس طرح شیطان فرشتوں کے ساتھ سے نکلا تھا. فقعوا له ساجدین. جب میں اس پہ اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا. سب کے سب جھک گئے الا ابلیس، سوا ابلیس. اب ابلیس نہیں جھکا. یہیں سے ہمیں مزاج شیطان کا علم ہو گیا. یہیں سے بیٹا کل سے تم ادھر بیٹھنا، سامنے وہ بیٹھے جو میری بات لے سکے. یہیں سے ہمیں مزاج ابلیس کا علم ہو گیا کہ جو بھی اللہ کے فیصلے کے باوجود اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، الا ابلیس، سوا ابلیس کے. اب آگے اللہ وضاحت کر رہا ہے. خدا فرما رہا ہے کہ یہ ابلیس تھا تو وکان، یہ اس نے کانا الا ابلیس، سوا ابلیس کے استکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور یہ کافر بن گیا. تھا نہیں واصاب. ہاں میں اس کی تشریح نہیں کرتا. تھا نہیں، کچھ نے لکھا ہے کانا بمانا سارا کہ یہ کافر بن گیا. تھا نہیں اب بن گیا. کچھ نے لکھا ہے نہیں، یہ اندرونی کافر تھا، اب اس نے کفر کا اظہار کیا. جیسے نوح کا بیٹا کنعان اندرونی کافر تھا، لیکن جب نبی نے پکارا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ کر ہمارے ساتھ کشتی نجات پر سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ بن، کیونکہ اندرونی کافر تھا. اب اس نے اپنے کفر کو ظاہر کیا. تو یہ شیطان وہ فرشتوں میں بیٹھا ہوا تھا، عبادت گزاروں میں تھا، لیکن اندرونی کافر تھا. اب اس نے اپنا کفر ظاہر کیا. تو چلو اندرونی کافر ہی صحیح. تو پتہ چل گیا نا کہ اندرونی کافروں کا پتہ عبادت کے وقت نہیں چلتا، ریاضت کے وقت نہیں چلتا، تسبیح کے وقت نہیں چلتا، سلام کے وقت نہیں چلتا، آواز تکبیر کے وقت نہیں چلتا. کب چلتا ہے؟ جب اللہ خلیفۃ اللہ کی خلافت منوا. سبحان اللہ جی، سلامتی ہو آپ سے. تو اللہ فرما رہا ہے استکبارہ وکان من الکافرین. اسے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے بن گیا. دیکھیے شعلہ بھائی، ایک بات دینا چاہتا ہوں. مجھے نام آپ کا آتا ہے، باقی پہ آتے نہیں، ورنہ ان سب کے ایک قمر بھائی کا آتا ہے، ایک آپ کا آتا ہے. خبردار کبھی بھی تعدیہ شیعوں سے کہہ رہا ہوں، غیر شیعہ سے نہیں کہہ رہا. خبردار کبھی بھی تعدیہ کے سامنے، علم کے سامنے، جھولہ شہزادہ علی اصغر کے سامنے تکبر سے کام مت لیا کرو. اگر مجھے موقع ملا تو میں آخری تقریر میں اس پر گفتگو کروں گا. 5 دن ہوتے ہیں، بات چلتی ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، میں آگے بڑھا نہیں سکتا. مت سوچا کرو کہ میں کون ہوں یا میرا مقام کیا ہے. تم کون ہو ان کے سامنے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری شخصیت کیا ہے؟ یہ جو جھولا ہے علی اصغر کا ہے، ضرور ہے سر جھکانا ہے. اور آؤ اپنے پاس میں امام سے پوچھو. امام فرماتے ہیں علی اصغر ہمارے گھرانے کے اب باب الحوائج میں سے ایک باب الحوائج ہے. جو درود پڑھ سکتے ہو پڑھ دو، باقی خاموش رہو. سلام. ہمیں کہتے ہیں لے جاؤ ان کو گھر میں. تو یہاں پر اسے تکبر سے کام لیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر بن گیا. اب میں آ رہا ہوں سوال کے جواب کی طرف جو اللہ نے ان آیات میں جواب دیا. کالا
اب اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھ کو کس نے منع کیا ہے اس کو سجدہ کرنے سے؟ خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ اب یہاں دونوں ہاتھوں کا معنی یہ ہاتھ نہیں۔ دوستو، عزیزو، بھائیو، بیٹو، کبھی کبھی اگر کوئی خطیب یا آپ کا بلایا ہوا علامہ، میں تو خیر طالب علم ہوں، کوئی مشکل بات کر دے تو جو سمجھ جاتے ہیں وہ حوصلہ افزائی کیا کرے۔ یدن کا معنی یہ ظاہری ہاتھ نہیں، بلکہ عربی میں یدن کا معنی ہے قوت، قوت، طاقت، قدرت۔ چونکہ انسان کی پوری باڈی کی قوت کا، قدرت کا، طاقت کا اظہار اس ہاتھ سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اس کا ہاتھ، اس کا ہاتھ، میرا ہاتھ۔ اگر اللہ کا ہاتھ علی کہلوا رہا ہے ید اللہ، تو معنی یہ نہیں کہ وہ یہ ہاتھ ہے، بلکہ معنی ہے اللہ کی قدرت کو منوانے والا۔ بڑھ گیا، اچھا جی، چلو میں آپ کو مولا علی کا وہ فرمان سنا دوں جو آپ ماں کی گودیوں سے لوریوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب خیبر کا در اڑایا تھا، آ گیا ہے یاد، آ گیا ہے نا، تو جب پوچھنے والوں نے پوچھا تھا اے سوکھے جاؤ کے ٹکڑے کھانے والے علی، بڑی مہربانی، اے باغوں میں مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے والے علی، اے سارا سال ایام عید کے علاوہ روزوں میں بسر کرنے والے علی، علی اتنا بڑا دروازہ جسے پوری فوج اسلام مل کر نہ ہلا سکی، تو نے اشارہ انگل سے اڑا دیا۔ تو علی نے کیا فرمایا؟ فوراً کہا میرے رسول کے پیارے پیارے صحابیوں، نا قضا تو بابا خیبرن بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں، ربانی قوت سے۔ درود پڑھیے گا، سلام۔ یار قمر بھائی، یہ پنکھا اٹھا ہوا ہے مجھ سے، آج نہیں، کل یہاں کچھ چھوٹا پھوٹا جو صرف پاؤں کو ہوا دیتا ہے، باقی نہیں، ورنہ آواز پہ اثر پڑے گا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ نہ رکھے زیادہ آواز پہ اثر پڑتا ہے نا، تو جس طرح کچھ لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں داد نہیں دیتے، اسی طرح یہ ہوا نہیں دیتا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہاں، تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ استکبرتا، اب میری طرف نہ توجہ رہے، کہ کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ فرما رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ لو ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے اپنے مد مقابل سے کہتا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ بات بات پر، تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنے مد مقابل سے الجھ کر، یا رشتہ دار سے الجھ کر، یا قرابت دار سے الجھ کر، یا زیر دست رہنے والے سے الجھ کر، یا اپنے جونیئر سے الجھ کر کہتا ہے تینوں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، حالانکہ اس بیچارے کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ خود فروشی میں مبتلا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ اس غریب کو کیا پتا ہے کہ اس کا آغاز کیا ہے،
اس کی ابتدا کیا ہے، اس کی شروع کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے ایک ایسے قطرہ آب سے خلق کیا کہ اگر وہی قطرہ تیرے لباس کے دامن پر لگ جائے تو جب تک تو اپنے لباس کو صاف نہیں کرتا، لباس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ ہے تیری آغاز۔ جی ماشاءاللہ، جی ہاں، پتہ ہی نہیں ہے نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، حالانکہ غریب خود کو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ بہرحال استکبرتا، معلوم ہوا تکبر کرنا وقت کے شیطان کا کام ہے۔ اب آگے اللہ فرما رہا ہے، سبحان اللہ جی، ام کنت من العالین، تو جو سجدہ نہیں کر رہا کیا تو عالین میں سے ہے؟ اب اس نے کیا جواب دیا؟ انا خیر من، حضور بڑی یعنی دقیق بات ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے انا خیر من، میں اس خلیفے سے افضل ہوں، میں اس خلیفے سے جسے تم نے بنایا ہے اس سے افضل ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عالین میں سے ہوں۔ واہ صاحبان پنڈی، کم از کم جو 70 80 90 سال کے بیٹھے تھے وہ میرا ساتھ دیتے، باقی بچے چپ کر جاتے۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بہتر اپنا عالین میں سے ہوں، بلکہ کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ معلوم ہوا عالین اتنے بلند تھے کہ شیطان ہونے کے باوجود بھی اب جہاں کام ہوتا ہے، یہ جتنی میں نے تقریر گفتگو کی ہے صرف انہی کلمات کی خاطر اور آپ کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ عالین کون ہے۔ آیت سے پتہ چل گیا کہ جب ملائکہ تھے، جب جنات تھے، جب آدم تھے، یہ عالین تھے۔ اب یہ عالین کون ہے؟ یہ پہلے نمبر پر حضرت پیر شاہ رفیع الدین شاہ صاحب، میرے بزرگوں کے بہت بڑے علماء میں سے بہت بڑے مفسر، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ اللہ شیطان سے فرما رہا ہے کیا تکبر کیا تو نے، یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ معلوم ہوا اس وقت بلند مرتبے والے تھے۔ واہ صحیح واہ صحیح ہے، بالا دیو گلفام صاحب پورا دعوت میں گن دے۔ اچھا اب میں اور ترجمہ دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے۔ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا، یا یہ کہ تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ تو پتہ چل گیا نا کہ بڑے درجے والے تھے۔ تیسرا طریقہ حضرت علامہ عبد الماجد دریا بادی صاحب کا ترجمہ۔ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا، یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ پتہ چل گیا اس وقت بڑے درجے والے تھے۔ اب اس کے بعد ترجمہ حضرت مولانا مودودی صاحب، انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے، اللہ نے شیطان سے کہا تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اب یہ ترجمہ لکھا ہے حضرت علامہ مودودی صاحب۔ اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کا۔
اللہ نے شیطان سے کہا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر در منصور، جس کا اردو ترجمہ کیا ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب، آپ بھیرا شریف ہیں۔ میں ان کے اس اردو ترجمے میں سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ان کے اس ترجمے کی جلد ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 890۔ اس میں علامہ آپ بھیرا شریف صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، جتنے میں نے نام لیے ہیں میرے پاس کم از کم 100 سے ابو اہل سنت کے باقی فرقوں کے مفسرین کے ترجمے محفوظ ہیں۔ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کتاب میں میں نے سب حوالہ جات دیے ہیں۔ کم از کم 100 سے ابو علماء کے مفسرین کے جو ترجمے ہیں وہ یہی ہیں کہ اللہ نے شیطان سے کہا، حتیٰ کہ جو سو جاتا ہے مجمع میں بیٹھ کر اللہ اسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ باقی جاگ رہے ہیں تو ان سے بہتر ہے جو تم سو رہا ہے۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو ان سب میں یہ درج ہے، تقریباً ملتے جلتے یہی فکرے ہیں کہ کیا تو بلند مرتبے والوں میں سے ہے، کیا تو عالی مرتبہ والوں میں سے ہے، کیا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے۔ کسی نے لکھا ہے وہ تفسیر نبوی والے نے کہ کیا تو اونچی شان والوں میں سے ہے۔ اور بھئی یہ تو لکھتے ہو پھر یہ بھی تو لکھو کہ وہ اونچی شان والے ہیں کون۔ مہربانی صاحب جیتے رہیں۔ اچھا جی فرمائیے۔ اچھا جان کے پردہ پانے، جیسے لوگ جان کے چپ کر جانے۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ میں یہ بتاؤ کہ وہ بلند مرتبے والے کون ہیں، وہ بلند شان والے کون ہیں جو آدم سے بھی افضل، ملائکہ سے بھی افضل۔ اب اگر بتا دیا جائے جیسے بابا جی کہہ رہے ہیں نام نہیں جانتا، چہرہ ان کا بڑے عرصے سے جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں کہ جان کے پردہ پانے نے، جان کے پردہ کیوں پانے نے، اگر بتا دے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ آدم سے بھی افضل ہے، ملائکہ سے بھی۔ اب میں اس بھرے اجلاس میں بھرے مجمع میں حوالہ دے رہا ہوں کتب تشیع میں سے ایک بہت بڑی کتاب جو ہماری تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر البرہان۔ یہ عربی میں ہے، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے پیارے پیارے صحابہ میں سے آپ کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول کے صحابہ رسول کے گرد گرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ستاروں کے حلقے میں چاند ہوتا ہے، اور جس طرح ستارے اپنے اپنے ظرف کے مطابق چاند سے نور لیتے ہیں۔ واہ سنگا، واہ سنگا، جس طرح ستارے اپنے اپنے ظرف کے مطابق چاند سے نور حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول جیسے مخزن ہدایت سے، مرکز ہدایت سے، روشن ہدایت سے ہدایت حاصل کر رہے تھے۔ یا اسی اثناء میں اذ اقبل الیہ رجل، یا ایک شخص رسول پاک کے قدموں تک پہنچا، شرف قدم بوسی کے بعد رسول پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا۔ فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ
عز وجل لے ابلیس استکبرت ان کنت من العالین فمن هم یا رسول اللہ الذین هم اعلی من الملائکہ. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے ابلیس کے لیے کہ کیا تم نے مجھے فرمائیے کہ وہ عالم کون ہے، آیا وہ ملائکہ سے افضل ہے؟ واہ، یعنی اس کا سوال کا انداز دیکھیے، آیا وہ فرشتوں سے ملائکہ سے افضل ہے؟ جو ملائکہ نے تو سجدہ کر لیا اور اللہ نے ان کو سجدے سے مستثنی رکھا، یعنی سجدے کا حکم نہیں دیا، تو کیا وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے؟ اب پہلی بات ہے تو اللہ نے عالم کہا، معلوم ہوا اس عالم مادیت میں آنے سے پہلے حضرت آدم کی اولاد کے سلسلے کے جاری ہونے سے پہلے اس عالم انوار میں، اس عالم ارواح میں عالم تھے. اب کون تھے؟ یہاں میں عرض کر رہا کہ رسول پاک کا فیصلہ. جب اسے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ عالم کون تھے، تو آپ کا ایک فکرہ سن لیں پھر جواب سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ظرف ہے، برداشت کر لے گا. آپ کی بڑا پیارا فکرہ تھا. معلوم ہوا ان کے فضائل برداشت کرنا ہر سننے والے کے پاس میں نہیں. ظرف ہے، برداشت کر لے گا. کہتا ہے مولا یہی جواب سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ فرماتے ہیں اگر یہی جواب سننے کے لیے حاضر ہوا ہے تو پھر سن، انا محمد. واجبہ واجبہ. بھئی آپ سلامت رہیں، آباد رہیں، میرے فکروں میں تھوڑا سا میرا ساتھ دیا کریں تاکہ میں آگے پھر وضاحت نہ کروں. ہم علی کو جو کچھ مانتے ہیں محمد کے بعد مانتے ہیں. یعنی ہم پر یہ الزام لگانا کہ شیعہ علی کو نقل کفر نباشت اللہ سے ملاتے ہیں یا نبی سے ملا جاتے ہیں یا نبی سے بڑھاتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ہمارے باقی بھائی ہماری مجالس میں نہ آ سکے، وہ ہماری گفتگو نہ سن سکے، ان کے صفات ذہن پر وہ حق نہ نقش ہو سکے جو ہم اپنے منبر سے دیتے چلے آ رہے ہیں. میرے پنڈی بھٹیا کے بزرگوں، میرے اہل سنت بھائیوں، جب میں یہاں تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں میں آپ کا میزبان بنتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے آپ میری تقریر میں تشریف لے آئیے. 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کی جو تقریر ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسا فکرہ جو حدیث اور آیت سے ہٹ کر کسی کی دل آزاری کا سبب بنے تو گلفام جواب دے، لیکن جہاں تک تعلق ہے آیت اور حدیث کا اسے میں بدل نہیں سکتا. تو ہمارے بھائی حیدر، تو ہمارے بھائیوں اور ہمارے بزرگوں کو ہم سے دور رکھنے کی خاطر یہ نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. یاد رکھو ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو علی منوا رہا ہے. علی کا اپنا اعلان ہے، الہی کفانی فخرا ان تکون لی ربا وکفانی عزت ان اکون لکا عبدا. میرے اللہ الہی کفانی فخرا، مجھے علی کے لیے یہ مقام فخر ہے. ان تکون لی ربا، کہ مجھ جیسا علی تجھ رب کا بندہ ہے. فَجْعَلْنِي كَمَا تُرِيدُ. بھائیو
گھنٹہ ختم کیا کروں میں درود پڑھیے گا سارا میں پڑھ دیتا میں 1.5-2 گھنٹے پڑھ دیتا لیکن آگے مجمع ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس لیے جی اچھا تو یہ کہنا کہ آپ حضرات علی کو اللہ مانتے ہیں یا اللہ سے ملاتے ہیں نہیں خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم قرآن خدا کی قسم سید الشہداء کی قسم بیت اللہ کی قسم ائمۃ الہدیٰ کی قسم ہم علی کو وہی مانتے ہیں جو اللہ نے بنوایا یا جو رسول نے بنوایا ایک ہی آیت پڑھ تو بات ختم ہو جائے تاکہ آگے نہ پڑھنا پڑے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون پہلا ولی مطلقاً ولی اللہ ہے اللہ کے بعد دوسرا ولی ہمارا رسول ہے اب آگے بھی تو ذکر ہے نا تو یہ تیسرا ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے یہ تیسرا ولی کون ہے اب بھرے مجمع میں شیعہ تفسیر کا نام نہیں لے رہا حضرت علامہ فخر الدین رازی تفسیر کبیر عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں وہ لکھتے ہیں حالت رکوع میں انگشتی کو بخاطر زکات دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف علی ہے تو یہ ہے ہمارا عقیدہ ہم نے اللہ کو ولی مانا کہا لا الہ الا اللہ محمد کو ولی مانا کہا محمد رسول اللہ علی کو ولی مانا کہا علی تو یہ کہنا کہ شیعہ علی کو اللہ بناتے ہیں کون مانتا ہے اچھا چلو یہ فکرہ بھی مجھ سے سن دو حضرت علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے الہی ما عبدتک طمعا للجنت بلا خوف من النار واہ جی واہ سلامت رہو کہہ دیا ہے تو پھر تھوڑا سا ساتھ دو بس میں ختم کروں الہی ما عبدتک طمعا للجنت بلا خوف من النار میرے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہائے 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 اچھا جی ایک فکرہ میں نے دے دے گے جلدی جلدی مجھے دے دینا آپ کا علاقہ پیری مریدی کا علاقہ ہے نا سارے جو کر گئے اور یہاں سارے پیری مریدی آنے سارے ہیں تو جب پیر کے ہاتھ پر مرید بیعت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے پیر صاحب میرا سر میرا گھر میرا زر میری آل میری اولاد میرا مال میری جان سب کچھ تھوڑا تو سب کچھ دے کے لیتا کیا ہے صرف ایک وعدہ نقد دیتا ہے ادھار لیتا ہے پیر صاحب سے وعدہ لیتا ہے پیر صاحب وعدہ کرے آپ مجھے جنت لے جائیں گے آپ مجھے جنت پہنچائیں گے معلوم ہوا بیعت وہ کرتا ہے جسے جنت میں جانے کا یقین نہ ہو یہ تو خود جنت کے وارث ہے یہ تو خود جنت کے مالک ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ بابوہما خیر منہما تو علی کیا کہہ رہے ہیں الہی ما عبدتک طمعا للجنت میرے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا بلا خوف من النار اور نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں اللہ اللہ اگر فکر لیجیے
گلفام کی ساری تقریر ایک طرف، مولا کا یہ فکرہ ایک طرف، بل وجدتک مستحقا للعبادۃ، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہی تو عبادت کے قابل ہے۔ آج اگر کوئی ہمیں تانا دیتا ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، غلط، بالکل غلط، جو بھی شیعہ ہے نمازی ہے۔ یہ کہنا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے غلط ہے۔ جی ہاں، شیعہ کا معنی ہے پیروکار، شیعہ کا معنی ہے پیروی کرنے والا، شیعہ کا معنی ہے پیچھے چلنے والا۔ تو جو علی کا پیروکار ہے، علی تو کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ، ہائے 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 ہائے، میں نے مستحق عبادت تجھے پایا، تو جو علی والا ہوگا وہ وہی کرے گا جو علی دے کے گیا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی نہ علی کو اللہ کہتا ہے، نہ علی کو رسول کہتا ہے، بلکہ ہم علی کو جو کچھ بھی مانتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد مانتے ہیں۔ تو وہ علی رسول پاک فرماتے ہیں انا محمد، ایک میں محمد ہوں، وہ علی، اور میرے بعد میرا بھائی علی ہے۔ اللہ اللہ، ذرا علی کو دیکھتے جائیے گا، وہ فاطمہ تو بھائیوں مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، ہوئے 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 اوہو، ذرا سنیں میں نے پڑھا کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، انا محمد ہوں، میں عالین میں سے ہوں، یعنی آدم سے ہم اعلیٰ ہیں، ملائکہ سے اعلیٰ ہیں، علی ہوں، ٹھیک ہے، آگے نام لے رہے ہیں فاطمہ کا، وہ فاطمہ تو اب پتا چلا رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ طفل من آدم الی یوم القیامہ لا وجه الارض، اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو آدم سے لے کر قیامت تک زمین کے سینے پر میری فاطمہ کا کوئی وفی نہ ہوتا۔ درود پڑھ دو، صلوات پڑھ۔ یہ علی ہے، والحسن والحسین، میرا حسن بیٹا، میرا حسین بیٹا، کنا فی سرادق العرش، ہم نورانی عرش پر موجود تھے۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، ہمیں حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ تاکہ قیامت تک لیے کے لیے یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ عالین فرشتوں میں سے نہیں، ہائے ہائے، وہ عالین کئی اور میں سے نہیں، وہ عالین اللہ 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 اللہ۔ لو زبان پر فکر آ گیا، بس دیتا ہوں اور اسی پہ مضمون روکتا ہوں، بڑھتا گیا تو رات میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور مجھے آگے پہنچنا مقصود ہوتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، رسول پاک کی رسالت کی قسم، کتنے حوالے مجھ سے مانگو گے میں دوں گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اگر آدم کی پیشانی میں ہمارا نور نہ ہوتا تو اللہ کبھی آدم کا سجدہ نہ کراتا۔ لیکن یہ کس طرح اللہ کا سجدہ ادا کر رہے ہیں؟ زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، بس 2 لفظ، مصائب کے زیادہ نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے خون میں ڈوبے ہوئے آپ کے 5ویں امام علیہ السلام 4 سال کی تھی ظاہراً جب کربلا میں ظلم ہوا۔ کتاب کا نام ہے معاذ الستین، جلد نمبر 2۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے، لہذا میں اس کے پیش نظر ہی مسائبات کر سکتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں دروازے سے، خیمے کے دروازے سے دیکھ رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی وہ میرے دادا کو تلوار مار رہا تھا،
جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزے مار رہا تھا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر چلا رہا تھا، اور جس کو امام نے یہ سنایا اس کے سامنے دھاڑے مار کر رو کر کہا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جلتی ہوئی لکڑیاں لے کے آیا۔ اور میرے مظلوم دادا پر چاروں طرف سے انہوں نے حملہ کیا۔ حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ اور حضرت علامہ آیت اللہ شستری علیہ الرحمہ دونوں نے لکھا ہے، اے واعظو، اے ذاکرو، اے خطیبو، جب بھی امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا کرو تو سننے والوں کے سامنے یہ مت کہا کرو کہ حسین کے جسم پر 1950 زخم تھے۔ علامہ شستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں تمہیں علم نہیں ہے یہ زخم اس وقت تک تھے جب تک حسین زین پہ تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، سلامت رہو، مولا تمہاری نیک تمنائیں پوری کرے، میرے بھائی قمر کی باقی سب کی نیک آرزویں پوری کرے۔ یہ اس وقت تک زخم تھے جب تک حسین زین پر تھا، لیکن جب زہرا کا لال دائیں رخسار کے بل دوڑتے ہوئے گھوڑے کی زین سے زمین پر آیا، کچھ دیر حسین زمین پر رہا، تیر اتنے لگے ہوئے تھے کہ حسین زین پر رہ نہیں سکا، تڑپ کر زمین سے اٹھا، کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزے کا وار کیا، کسی نے پتھروں سے مارا، ہر کوئی ظلم کرتا رہا، لیکن ایک ظالم ایسا بڑھا جس کا نام ہے سنان بن انس منعوت، اس نے حسین کے سینے میں زور سے نیزہ مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نیزے کا لگنا تھا، نیزے کی انی کمر سے پار گزر گئی۔ اب کتاب کا پھر نام لے رہا ہوں، خلاصۃ المسائل، اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے۔ جیسے نیزے کی انی پار گزری، اب حسین زمین پہ کھڑے نہیں رہ سکے، بلکہ نیزہ کھا کر زہرا کا لال زمین پر آیا، لیکن حالت کیا تھی؟ اب مجھے معاف کر دینا، پت پت ساق و بساق، جس طرح چھری کے نیچے ذبح ہونے والا جانور زمین پر اپنے پاؤں مارتا ہے، اور لوگوں جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے بالا تھا، جسے رسول اپنی زبان چساتے رہے، وہ حسین زمین پہ تڑپا۔ جب تڑپے ایک بات مجھے بتا دے، اللہ جانے پھر روح فاطمہ کا کیا عالم ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کر حسین نے کیا کیا، ایک یوں دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے امام نے نیزے میں ڈالے، نیزے میں ہاتھ ڈال کر امام نے نیزہ نکالا۔ جب نیزہ نکالا تو سینے کے سوراخ سے، یعنی جو سوراخ بنا اس سے خون کا ایک فوارہ نکلا، یعنی اتنا خون نکلا اتنا خون نکلا میں تقریباً 74 برس کا ہو چکا ہوں، میں میز پر ممبر پر مصائب پڑھتے ہوئے قسمیں کبھی نہیں کھاتا، کبھی کبھی کھا لیتا ہوں۔ اب چونکہ مصائب ہی ایسا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، مولا عباس کے لہراتے علم کی قسم جو میرے سامنے ہے، فکر یہ ہے کہ جیسے ہی حسین کا خون نکلا، زہرا کے بیٹے کا منہ، کیا اب بھی میں مصائب پہ ہوں آپ سن کر روئیں گے؟ یعنی اتنا حسین کا خون بہ گیا کہ زہرا کے بیٹے کا منہ کھل گیا، اور پنڈی بھٹیا کے رہنے والے شیعو غیر شیعو سیدو غیر سیدو، میری ماں بہنوں بیویاں کہاں کھڑی تھی خیمے کے دروازے پر، سیدہ زینب کہاں تھی خیمے کے دروازے پر، ہائے